الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا اجر کئی 100 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ پر جو زور دیا ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ اہل ایمان کو رمضان میں ہوتا ہے۔ اور پورے قرآن پاک کا مطالعہ فرمائے نا تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے یا جا چکا ہوتا ہے تو وہ جو اس چیز کی حسرت کرتا ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، میں حج کروں، میں نمازیں پڑھوں، میں جناب جو ہے نا وہ روزے رکھوں۔ وہ کہتا ہے میں واپس جاؤں اور میں صدقہ و خیرات کروں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو میں اپنے چینل پس پردہ کے قارئین کے حوالے سے، سامعین کے حوالے سے، ناظرین کے حوالے سے یہ بات آج ان کو اپنے ساتھ اس نیک کام میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کے جو بقایا اشرا رہ گیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کریں۔ انشاءاللہ پنجابی کہتے ہیں نا 10 دنیا 70 آخرت، انشاءاللہ عزیز اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ اور اس موضوع پر ہماری جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث سیلہ جرم کینٹ میں ہمارے قاری جو ایک بڑے عمل مسلمان عالم ہیں، قاری علی حیدر صاحب، حضرت مولانا قاری علی حیدر صاحب نے خطبہ دیا ہے۔ اگرچہ وہ آدھے گھنٹے کا خطبہ ہے لیکن اپنی زندگی کے قیمتی لمحات سے یہ وقت نکالیں، اس کو سنیں، صرف جسمانی کانوں سے نہیں، دل اور دماغ کے کانوں سے اسے سنیں اور اس پر غور فرمائیں، پھر اس کی تحقیق قرآن سے بھی کریں، حدیث سے بھی کریں۔ اگر یہ بات یعنی اس گل نو اپنے دل دی وٹی تے لو، اگر سونا پاسے دو تو قبول کرو، اور انفاق سبیل اللہ کی آپ پر اہمیت واضح ہوگی اور اس کے مطابق آپ اس پر عمل کریں۔ آپ کو بھی، قاری صاحب کو بھی، مجھے بھی اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور وسائل بھی مہیا کرے، اور جو ہم اللہ کے راستے میں یہ خرچ کریں اللہ وہ قبول بھی فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة،
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات کے لائق اللہ اکیلے کی ذات ہے، جو کہ تمام جہانوں کا حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غوث اعظم اور پالنہار ہے۔ بحادی صاحب درود السلام سستی اقدس و مقدس پر، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جو کہ رب کائنات نے تمام اہل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام اہل کائنات کے لیے ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین ہے جو اپنے بندوں کو مال دیتا ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، اور پھر وہی اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ آپ میرے راستے میں خرچ کریں۔ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو بہت زیادہ ترغیبات دی ہیں اور اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کی ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کے آخری حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے، مثال ان لوگوں کی اور ان کے مال کی، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، جو اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر ایک بالی کے اندر 100 دانہ ہے۔ 7 بالیاں اور 7 کے اندر ہر ایک میں 100 دانہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین اس سے بھی بڑھا چڑھا کر لٹاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین فراخ فضل والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ جو شخص 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں 700 کے برابر اس کو لوٹاتا ہوں، اور 700 پر نہیں بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھا چڑھا کر، جس کا کوئی اندازہ انسان نہیں لگا سکتا، اللہ اپنے بندے کو لٹاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ایک مالدار شخص کسی کو یہ کہہ دیں کہ آج آپ فلان کو 101 روپیہ دے دیں، کل میں آپ کو 700 روپیہ دوں گا، تو کیا وہ شخص اس میں کوئی ہچکچائے گا یا کوئی ہیل ہوجت کرے گا؟ وہ تو فوراً دے گا کہ اس کے بدلے کل مجھے 700 ملنا ہے۔
وہ رب العالمین جو بابرکت ذات ہے اور جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، رب العالمین فرماتے کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، چابیاں اس رب العالمین کے پاس ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب مقدس لا ریب فی کتاب میں اپنے بندوں کو اس طرح ترغیب دلاتا ہے، اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے میرے راستے میں تو میں آپ کو 700 اور واللہ یضاعف لمن یشاء اس سے بھی بڑا چڑھا کر تمہیں لوٹاؤں. اور اسی طرح صورت مزمل میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو تم ضرور اللہ کے ہاں پاؤ گے. کیسے پاؤ گے؟ اسی طرح نہیں، وہ خیرم، اس سے بہت زیادہ بہتر پاؤ گے، اور اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ہوگا. وہ خیرم و اعظم اجرا، اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہوگا. اے انسان، جو کچھ تو اپنے لیے آگے بھیج رہا ہے اللہ رب العالمین کے پاس ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر آپ کو اللہ کے ہاں ملے گا اور اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت بڑا. اور اسی سورہ بقرہ میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے دن رات میں پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کرنے والوں کو اس طرح اللہ نے خوشخبری سنائی ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں پوشیدہ ظاہر، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ پریشان ہو. مرنے کے بعد آنے والے احوال میں کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا، امن میں ہوں گے. اور جو کچھ پیچھے چھوڑ جائے گا ولا هم يحزنون، اس کے لیے یہ بندہ پریشان بھی نہیں ہوگا. لیکن دن رات ظاہر پوشیدہ ہر حالت میں وہ جو اللہ نے دیا ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ رب العالمین کے راستے میں وہ خرچ کر رہا. اور میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا جو 4تھا پارہ شروع ہوتا ہے پہلی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ مال جو تمہیں پسندیدہ ہے، مما تحبون، جو تمہیں محبوب ہے، وما تنفق من شیء، اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ رب العالمین اس کو خوب جاننے والا ہے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے صحابہ کراموں نے انفاق فی سبیل اللہ کے کیا عمدہ مثالیں قائم کی ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا یا اللہ کے نبی، رب العالمین نے اپنی کتاب میں آیت نازل کی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے اس وقت تک جو تم اپنے محبوب مال اللہ کے راستے میں نہ دو. آپ نے فرمایا ہاں. فرمایا یہ جو میرا باغ ہے مسجد نبی کے سامنے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے، وہاں کا پانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے، اور بڑا عمدہ باغ بیروحا کے نام سے، اللہ کے نبی میں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ باغ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، واہ یہ تو بہت نفع والا مال ہے، یہ بہت نفع والا مال ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر اس کو بانٹ، ان پر اس کو خرچ کر. اسی طرح میرے محترم بھائیوں،
کیا ہی عمدہ چیزیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، صحابہ کرام نے اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے پسندیدہ چیزیں، خوبصورت چیزیں وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں انہوں نے خرچ کر دی۔ اور اللہ رب العالمین ایک جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَيُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، لوگو جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کو لٹا کے دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ رب العالمین سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ بہترین رزق دینے والا اللہ اپنے بندوں سے یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے میرے راستے میں دو گے، میں اس کا بدلہ تمہیں ضرور بے ضرور لوٹاؤں۔ میرے محترم بھائیو، اس بات کو تھوڑا غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے آخری آیت 26واں پارے میں بڑی سخت دھمکی دی ہے ان لوگوں کو جن کو انفاق کی دعوت دی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کر دیں، یہ مسجد بن رہی ہے اس میں کوئی تعاون کر دیں، یہ مدرسے میں تعاون کر دیں، یہ فلان بندہ تھوڑا کمزور ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کے ساتھ تھوڑا تعاون کر دیں، یہ بیوہ ہے، یتیم ہے، بے سہارے ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعاون کر دیں، اور وہ انکار کر جائیں یا اس بات کو چھوڑ دیں، توجہ اس طرف نہ دیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت دھمکی دی۔ ہا انتم ہؤلاء، تم یہ لوگ ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، بس تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل فإنما يبخل عن نفسه، اور جو بخل کرتا ہے تو اس بخل کی سزا بھی اسی کو ملے گی۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ رب العالمین بے حاجت ہے، اللہ غنی ہے اور تم سب اس اللہ کے در کے فقیر ہو۔ یہ مت سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار ترغیب دے رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کریں، میرے راستے میں خرچ کریں، کہ اللہ کوئی بے حاجت ہے، نہیں، اللہ غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت مند نہیں ہے۔ یہودیوں نے اللہ کی بیعت بھی کی۔ سورۃ مائدہ کے اندر جب ان کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، ہم امیر ہیں، اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ رب العزت جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور یہ جو اللہ انفاق کی ترغیب دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے فائدہ ہے، اس کے لیے دنیا آخر کی کامیابی ہے، اس کے لیے دین پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، اس کے مال کی حفاظت ہے، فراوانی ہے، اور نقصان سے، تاوان سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ فرماتے جب ان کو یہ کہا جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑ لیا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے تم نے اعراض کر دیا، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ اللہ اور قوم لے کر آئے گا، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، وَلَا يَكُونُوا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو لوگ قرآن و حدیث میں ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، بہت دیا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں دے دیں، باقی مال سارا آپ کا ہی ہے۔ تو جو لوگ اعراض کر دیتے ہیں اور میرے محترم بھائی منہ موڑ لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، رب العالمین نے اس آیت کو اکیلے میں بیٹھ کے آخری آیت سورۃ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو بندہ پڑھے تو انسان کے جسم پہ رٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح دھمکی دی،
کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. بعض لوگ وہ ہیں جو نہیں کرتے. اگر اس طرح کرو گے، اعراض کرو گے، انفاق فی سبیل اللہ سے منہ موڑو گے، میں تمہیں لے جاؤں گا، دنیا سے ہی لے جاؤں گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دوں گا. پھر وہ تم جیسے نہیں ہوگے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوں. اور ایک جگہ میرے محترم بھائی، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے انفاق کی اس طرح ترغیب دی، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ غفور شکور. تم اللہ کو قرض دے دو، قرض حسنا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کے تمہیں لوٹائے گا. اور اگلا فائدہ ویغفر لکم، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. واللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے. شکور، اللہ رب العالمین قدردان ہے. اپنے بندے کی مال کی اللہ قدر کرتا ہے. تھوڑے سے مال، ایک کھجور کے ٹکڑے کے برابر، 1 روپیہ بھی جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رب العالمین اس کی قدر فرمائے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کے مال کو مٹا دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ویربی الصدقات، اور جس مال سے صدقے دیے جاتے ہیں، صدقات نکالا جاتا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے. اللہ ان کو پالتا ہے. کیسے پالتا ہے؟ صحیح حدیث ہے، سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو شخص من تصدق بعدل تمر، 1 کھجور کے ٹکڑے کے برابر بھی جو بندہ صدقہ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے. یربیہا، پھر اللہ اس کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے ایک جانور کے بچے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے مانند ہو جاتا ہے اور پھر اپنے اس بندے کو اس کا اجر و ثواب لوٹاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. 1 کھجور کے ٹکڑے کے برابر بندہ اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، اللہ اپنے ہاتھ میں اس کو قبول کرتا ہے اور اس کی اس طرح تربیت کرتا ہے جو پہاڑوں کے مانند ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اس کا اجر و ثواب لوٹاتا ہے. میرے محترم بھائیو، قرآن کریم کا مکمل ایک حصہ اس بات پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ترغیبات دی ہیں کہ لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں. بہت زیادہ مثالیں اللہ نے دی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے اس کے بعد کوئی اس فقیر پر، اس محتاج پر جس پر خرچ کیا ہے، اس کو کچھ جتلاتا اس پر نہیں ہے، ولا اذى، اس کو تکلیف بھی نہیں دیتا. پھر لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں. 2 کام نہیں کرنا انفاق کے بعد، مال خرچ کرنے کے بعد، جتلانا نہیں ہے اور جس پر خرچ کیا ہے اس کو تکلیف پھر نہیں دینی. تو رب العالمین فرماتے کہ اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ پریشان. بڑی عظیم خوشخبری اللہ نے دی. اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں بندے صبح کرتے ہیں الا وملکان ینزلان، مگر 2 فرشتے اترتے ہیں. یقول احدہما، ایک یہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اور عطا فرما. اور دوسرا یہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو ہلاک کر دے. ہر روز یہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں میرے محترم، اور ان الفاظ کے ساتھ سارے دن وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں. سورہ مریم میں اللہ فرماتے کہ کوئی فرشتہ آسمان سے نیچے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا. دعا کرتے ہیں. فرشتوں کی دعائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے مالوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رشک نہیں ہے مگر صرف 2 بندوں کے ساتھ رشک. رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، رات دن اس کو پڑھتا رہتا ہے. اس شخص کا عمل کیا ہے؟ قابل رشک ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فَيُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ،
وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں سے اس کو خرچ کرتا رہتا. انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا شخص کا عمل قابل رشک ہے میرے محترم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ ارشاد فرماتے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، انفق علیک، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا. تو اللہ کے راستے میں دیتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر خرچ کرے گا. اور سیدنا بلال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بلال انفق، بلال خرچ کرتے رہیں. ولا تخشا من ذی العرش اقلالا، بلال عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کھائیے گا کہ وہ میرے مال کو کم کر دے گا، نہیں، بلکہ آپ خرچ کریں اللہ اور دے گا. اور میرے محترم بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے وہ کبھی بھی یہ مت سوچے گا کہ اس سے میرا مال کم ہو جائے گا، نہیں. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان، نبوت والی زبان سے جو صادق المصدوق ذات ہے، یہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. ما نقصت صدقۃ من مال، مال کم نہیں ہوتا، اس سے بڑھتا ہے. اللہ رب العالمین اور راستے کھول دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور جو آنے والا مال ہوتا ہے رب العالمین اس کو تجھ تک پہنچا دیتا ہے، اس شخص کے لیے جو اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے بادل میں آواز سنی کہ اسق حدیقۃ فلان، کہ فلان کے باغیچے کو پانی پلا دو. اس نے دیکھا کالے بادل ایک کالے پتھروں پر اکٹھا ہوا، وہاں برسا، اور سارے نالیوں میں سے صرف ایک نالی نے اس پانی کو اکٹھا کر لیا. وہ شخص اس پانی کے پیچھے جاتا رہا، آگے دیکھا کہ باغ میں ایک شخص اپنے باغ کو پانی دے رہا ہے، بیلچہ پاس ہے، وہ پانی کو باغ کی طرف موڑ رہا ہے. اس نے کہا فلان تیرا کیا نام؟ اس نے کہا کیا پوچھ رہا ہے میرے نام؟ اس نے کہا میں نے بادل میں ایک نام سنا ہے کہ اسق حدیقۃ فلان، فلان کے باغ کو پانی پلا. اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سنا تھا کہ میرا یہ نام. اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ بادل میں آسمانوں میں تیرے چرچے ہو رہے ہیں، اوپر تیرے نام لیے جا رہے ہیں، کیا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا جب آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میرا باغ ہے اور اس کی جو آمدنی جب میرے پاس آتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ میں اور میرے بیوی بچے استعمال کرتے ہیں، اور ایک حصہ میں اسی باغ پر لوٹاتا ہوں، اسی پہ خرچہ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو مال ہے وہ میں اللہ کے راستے میں غریبوں پہ خرچ کر دیتا ہوں. میرا یہ عمل ہے. میرے محترم بھائیو، جو شخص اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والا ہے اس کے مال کی، اس کے باغ کی، اس کی ابیاری فرشتے کرتے. اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ ترغیبات دی انفاق فی سبیل اللہ کی. یہ وہ انفاق ہے جو انسان کے اوپر فرض نہیں. اور ایک زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا معنی نمو اور زیادتی کا معنی ہے اس میں، اور دوسرا پاکی کا معنی ہے. جو بندہ سال بعد جو اس کا مال نصاب تک پہنچ جائے اور سال گزر جائے، اس میں سے صحیح معنوں میں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے اور اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. میرے محترم بھائیو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، جو تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہو تمہارا ارادہ اللہ کی رضا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، پس یہ لوگ اپنے مالوں کو بڑھا رہے ہیں، ان کے مال زیادہ ہوں گے، بڑھیں گے، اللہ اور برکت دے گا اس میں سے. اور جو لوگ سود کرتے ہیں اور سود کی وجہ سے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ مال بڑھتا نہیں ہے، اس میں خسارہ و نقصان ہوتا ہے. تو فرضی زکوٰۃ کے حوالے سے علماء سے ہم کے پاس بیٹھنا چاہیے، اس کے نصاب کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے. یہ پورا اسلام کا ایک 5واں رکن ہے، اسلام کی ایک بنیاد ہے کہ سال بعد مال کی زکوٰۃ دینا. تو اس کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، کن لوگوں کو دینی ہے. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصارف اللہ نے بتا دیا ہے، ان لوگوں کو آپ نے دینی. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.